الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 13واں پارہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، خوشی سے خواہ مجبوری سے سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام، یہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی پرچھائیاں بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، چاہے یہ طوعاً خوشی سے سجدہ کریں یا مجبوری سے سجدہ کریں۔ اے انسان، اے مسلمان، اے وہ شخص جسے محرومی نے بٹھا رکھا ہے، یہ توبہ کرنے والوں کا قافلہ ہے، تو بھی ان کے ساتھ شریک سفر ہو جا۔ تیرے پاس نہ تو آنسوؤں کا کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی افسوس کرنے والا دل ہے، میں تجھے بے یار و مددگار دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑھاپے کی گھنٹی کوچ کا اعلان کر رہی ہے کہ اب کوچ کرنے والا ہے تو، یہ بڑھاپے کی گھنٹی بج رہی ہے، اب ہی سمجھ جا، اب ہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے آ۔ اے مسلمان بھائی، آخرت کی تیاری کر لے، کب تک عذر کرتا رہے گا، کب تک یہ کہتا رہے گا طبیعت ٹھیک نہیں، کب تک یہ کہتا رہے گا کپڑے ٹھیک نہیں، کب تک تو بہانے کرتا رہے گا، کب تک سستی کرے گا، کتنی غفلت کرے گا اور کتنی غفلت کرے گا۔ غفلت میں 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال گزار دیے، سارے غفلت میں گزار دیے۔ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا، تیرے وصال کا گھر ویران ہے۔ اللہ اکبر، جہاں تو نے جانا ہے، قبر میں جہاں جانا ہے، وہ گھر تیرا ویران پڑا ہوا ہے، اس گھر کا تو نے کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی انتظام نہیں کیا۔ اللہ تو فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ خالق و مالک تو فرماتا ہے، اے انسان، اے مسلمان، اے مومن، ڈر جاؤ اور دیکھو کہ کل قیامت کے لیے، کل قبر کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کیا کچھ نیکیاں کر لی ہیں یا نہیں کی۔ میرے مسلمان بھائی، کب تک سستی میں پڑا رہے گا، کب تک سستی کرتا رہے گا، کتنی غفلت کرے گا اور کتنی غفلت کرے گا۔ میں قیامت کے دن تجھے معذور نہیں پاتا، تیرے وصال کا گھر ویران ہے، جہاں تو نے جانا ہے وہ گھر ویران ہے، جبکہ جدائی کا گھر آباد ہے۔ جس جگہ سے تو جدا ہونے والا ہے، بڑھاپے کی گھنٹی بج چکی ہے، بڑھاپا گھنٹی بجا کے کہہ رہا ہے کہ تیرے جانے کا وقت آ گیا۔
اب 40 سال گزار لیے، 50 سال گزار لیے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان ماں بہن، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، آج بڑھاپے کی گھنٹی بج رہی ہے، آج جناب جگہ جگہ جوڑوں میں درد شروع ہو گیا، آج نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی، آج شوگر بلڈ پریشر ہو گیا، بیماریاں آ گئی۔ یہ گھنٹی بج رہی ہے کہ اے مسلمان تیاری کر لے، تیرا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی غفلت میں ہیں، پھر بھی غفلت میں ہیں۔ جو جدائی کا گھر ہے وہ آباد ہے، قدم بڑھا، اٹھا قدم، توبہ سے کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، شاید میرا مالک تیری ساری کوتاہیاں معاف کر دے۔ آ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، اور سحری کے وقت ایک سجدہ سحری کے وقت ایسا کر لے جو تجھے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلائے، ایسا سجدہ کر لے، سجدے میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لے۔ اگر گڑ گڑا لے گا میرا مالک و خالق تجھے معاف کر دے گا، تیری توبہ کو قبول بھی کر لے گا۔ کیا خوب ہیں وہ لوگ جن کے دل یاد محبوب سے معمور رہتے ہیں، ان کے دلوں میں محبوب کے سوا کسی کی یاد کا کوئی حصہ یا گنجائش نہیں۔ اگر وہ بولتے ہیں تو اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر حرکت کرتے ہیں تو اسی کے حکم سے کرتے ہیں، اگر خوش ہوتے ہیں تو اس کے قرب پر خوش ہوتے ہیں، اگر ڈرتے ہیں تو اس کے عتاب سے ڈرتے ہیں۔ محبوب کا ذکر ان کی غذا ہے۔ جسے محبت ہو جائے اپنے محبوب حقیقی سے، جس کو محبت ہو جائے پھر اس کی غذا ہی محبوب کا ذکر ہوا کرتی ہے، اور ان کے اوقات اللہ سے مناجات کرنے میں گزرتے ہیں۔ اس کے بغیر انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اس کی رضا کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ، آپ یہ حکایت، یہ اللہ کا فرمان لکھنے کے بعد آپ چند اشعار فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کو محبت ہو جائے، جس کو اپنے خالق کے حقیقی سے محبت ہو جائے، جس کو حقیقی محبوب سے محبت ہو جائے۔ فرماتے ہیں حیاتی من کا فی روح الوصالی وصبری ان کا من طلب المحالی، تیری طرف سے میری زندگی کا وصال حقیقی میں ہے، اور تجھ سے کنارہ کشی کرنے کا مطالبہ مجھ سے ناممکن کا طلب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تجھ سے کنارہ کشی کروں یہ ناممکن ہے، اس کا مطالبہ کرنا ہی یہ ناممکن ہے۔ اے خالق و مالک، اے خالق و مالک، تجھ سے کنارہ نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ الصَّبْرُ عَنْكَ وَأَيُّ صَبْرٍ لِأَطْشَانَ عَنِ الْمَاءِ الزُّلَالِ، فرماتے ہیں تیرے بغیر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو محبت ہو جائے اور حقیقی محبت ہو جائے پھر وہ اپنے محبوب کے بغیر صبر نہیں کرتا، نہیں رہتا۔ فرمایا تیرے بغیر صبر کیسے ہو سکتا ہے کہ پیاسا شخص صاف میٹھے خوشگوار پانی سے کتنا صبر کرے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ صاف میٹھا پانی سامنے پڑا ہو، پیاس بھی شدت کی لگی ہو، اور بندہ صبر کرے، پھر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اے خالق و مالک، اے مولا، اے محبوب حقیقی، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، اب ہم ملاقات چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، جس وقت لوگ ہر چیز سے کھیلتے ہیں اس وقت میں نے محبت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں سے کھیل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے میرے مسلمان بھائی، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بحر الدموع کے اندر آپ نے نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول خدا حبیب کبریا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی بھلائی اس کے شر پر غالب نہ آئے، پھر بھی وہ گناہ ہی کرتا رہے، پھر بھی وہ بھلائی کی طرف نہ آئے، پھر بھی وہ نیکیوں کی طرف نہ آئے، تو میرے محبوب نے فرمایا شیطان اس کی پیشانی چوم کر کہتا ہے
सुन जरा मेरे मुसलमान भाई, मेरी मुसलमान माँ बहन जरा सुनिए, जब 40 साल तक उम्र पहुंच जाती है बंदे की, इंसान की, मुसलमान की, फिर भी वो नेकी की तरफ नहीं आता, फिर भी उसका दिल रब की बारगाह की तरफ नहीं झुकता, फिर भी वो गुनाहों में ही लगा रहता है, फिर भी वो चुगली गीबत में लगा रहता है, तो मेरे महबूब ने फरमाया शैतान उसकी पेशानी चूम कर कहता है, मैं इस चेहरे पे कुर्बान जो कभी फला नहीं पाएगा, मैं इस चेहरे पे कुर्बान जो जहन्नम में जाएगा, मैं इस चेहरे पे कुर्बान जो कभी कामयाब नहीं होगा। 40 साल गुजर गए गुनाह करते करते, अब भी ये थका नहीं, अब भी ये नहीं इस काम से बाज आया, तो फिर शैतान उसका माथा चूमता है, चूम कर कहता है मैं कुर्बान जाऊं, ये तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। फिर अगर अल्लाह उस बंदे पर एहसान फरमाए और वो शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और अल्लाह उसे गुमराही से बचा ले और जहालत की तारीकियों से निकाल दे, मेरा खालिक को मालिक, मेरा खालिक रहम फरमा दे, रहमत का दरिया बहा दे, रहमत उस पर कर दे, मेरा खालिक को मालिक, उसको हिदायत दे दे, गुमराही से उसको बचा ले, जहालत की तारीकियों से निकाल दे अल्लाह, तो फिर शैतान मलऊन कहता है हाय अफसोस, हाय अफसोस, इसने मेरी आंखें ठंडी करने के लिए सारी उम्र गुमराही में गुजारी, इसने तो मेरी आंखें ठंडी करने के लिए सारी उम्र गुमराही में गुजारी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने इसकी तौबा की वजह से इसे जहालत के अंधेरों से निकाल दिया और इसे नूर वाली जिंदगी अता कर दी, अल्लाह ताला ने इसे हिदायत फरमा दी। मेरे मुसलमान भाई देखिए, आ जाइए, अब तो गफलत को छोड़ दीजिए, और कितनी गफलत करेंगे और कितनी सुस्ती करेंगे, उठ जाइए, आ जाइए रब की बारगाह में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में झुकने वाला बनाए, अल्लाह हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।